بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ ناظرین کرام، امید ہے سبھی حضرات عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، درود پاک کی برکات اور فضائل سن کر دل کو سکون ملتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک ایسا دل نشین اور ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں جو درود پاک کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے اور ہر پریشان حال شخص کے لیے امید کی کرن بن جاتا ہے۔ اگر آپ قرضوں میں ہیں تو یہ ضرور سنیے۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی رقم تھی، 3000 دینار۔ وہ وقت آ گیا جب اس وقت وہ قرض واپس لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دے دو۔ تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں مالی مشکلات کا شکار ہو گیا ہوں، مالی نقصان سے گزر رہا ہوں، کاروبار اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور وقت دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے، اب اتنے دنوں کے بعد دے دوں گا۔ وہ وقت بھی گزر گیا، اور جب وہ وقت بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ پھر نہ دے سکا۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی صاحب نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرض تو لیا تھا، اب میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم پیسے کب دو گے اور کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا وقت ہے۔ قاضی نے یہ بتایا 30 دن میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھبرایا، پریشان ہو گیا۔ پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود مبارکہ، درود پاک پڑھے، کیونکہ درود مبارکہ پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے ہی نہیں، پیسے تو ہے ہی نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ شخص درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، صرف 3 دن باقی تھے حضرت قاضی صاحب کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے،
درود پاک پڑھتے پڑھتے جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں بند ہوئی، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، اے شخص گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئی اور قسمت جاگ اٹھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، علی ابن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو بہت خوش باش کہ اب تو کام ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے آ کر بشارت دی ہے، مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی ابن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا، میں جا کر اس کو کہوں گا کیا کہ میرا قرض دے دو، تو ایسے تو نہیں دے دے گا۔ اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا۔ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ پھر رات آ گئی، صبح جب عدالت میں جانا ہے، اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے اور حضرت آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ کہا حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی، کوئی سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود مبارکہ درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب ہی جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا کہ میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں حضرت نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا۔ کہتا ہے بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل بھی ہے یا ایسے ہی بول رہے ہیں؟ آپ کے پاس میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ثبوت بھی دیا ہے، پروف بھی دیا ہے۔ اور وہ پروف یہ ہے حضور آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب، یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ وزیر تو جھوم اٹھا۔ ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پاک پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی۔ وہ کہتا ہے، مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے شہادت کیا ہوگی۔ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے، حضور، پہلے 3000 دینار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں ادب سے بجا لاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا، یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور، ایک اور 3000 دینار لیجئے، میرے گھر آپ آئیے، اتنی اچھی خبر سنائی۔ آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے گا، اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر! وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے ذہن و دماغ میں یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے عدالت میں، قاضی کے عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہے، 9000 دینار کا مالک ہے۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گھومتا ہوا اور عشق رسول کو ظاہر کرتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں سب لوگ کہنے لگے، پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ کہاں سے لے آئے؟ سبحان اللہ! اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر! میرے ناظرین کرام اور میری پیاری بہنوں، ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ السلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سی بات بن گئی کہ جس شخص نے اپنے دوست پر کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور وہ حیران ہو رہا تھا۔ کہتا ہے، جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجیے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے، وہ واپس جج صاحب کو دیے
کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیجئے، قرض ہی معاف ہو گیا، اب میں پیسے لے کر کیا کروں گا، اب آپ کے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین کرام، میٹھے و عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعہ کے اندر جو ہم سب کے لیے سبق ہے، درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ آج ہم بہت ساری پریشانی میں ہوتے ہیں، یہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار ہو، کوئی قرضوں میں ڈوب گیا ہو، کوئی مقروض ہو، کسی کا کوئی کاروبار ٹھپ چل رہا ہو۔ غرض ہم میں سے کوئی بھی اگر کسی بھی پریشانی میں ہے تو خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے، لوگ بہت سارے وظائف اور وظیفے کرتے رہتے ہیں، سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر پریشانی کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے۔ جب درود پاک کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی ساری پریشانی دور ہوں گی، صحت اچھی ہو رہی ہوں گی، قرض اترنے شروع ہوں گے، روزگار میں برکتیں ہی برکت ہوں گی، آپ کا چہرہ روشن ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ اور برکت حاصل کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنا، درود پاک کو ہم سب کی زندگی کا اہم حصہ بنا، حضور پاک علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ پاک ہماری ہر جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما۔ اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، درود پاک سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو احباب تک ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں درود پاک کی ترغیب کے لیے کچھ ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ